बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, अडयाला जेल में इमरान खान को कल रात दो इंतहाई सदमात से बड़े सदमात से दो चार होना पड़ा कि जब अपने ख़ास ज़राए से उन्हें दो अफसोसनाक खबरें मिली, लेकिन सब्र इस्तकामत के साथ उन्होंने ये दोनों खबरें सुनी। ताहम ज़राए का कहना है कि उनके चेहरे के तासुरात और उनकी बॉडी लैंग्वेज उनके अंदर के दुख और करब को साफ नुमाया कर रही थी। किसी भी कप्तान के लिए अपने वफादार तरीन खिलाड़ियों में से अचानक किसी का अलविदा कहना बिलाशुबा क़यामत से कम नहीं होता। कप्तान का कौन सा खिलाड़ी उनका साथ छोड़ गया है, लेकिन साथ छोड़ने से पहले इसने किस तरह खान के लिए अपना खून बहाया और अडयाला जेल के सामने ऐसी अपनी जानिसारी की एक और तारीख रकम कर दी। इसकी तफसील आज की वीडियो में हम एक्सक्लूसिवली आपके लिए लेकर आए हैं और बताएंगे कि कल का दिन पीटीआई लाहौर के लिए एक से बढ़कर एक बड़े सदमात का दिन था। इसके अलावा हमारे पास आपके लिए मज़ीद कई अहम खबरें हैं कि किस तरह चीन ने मौजूदा शहबाज हुकूमत पर एक बार फिर सख्त अदम एतमाद का इजहार किया है और गोंगलुओं से मट्टी झाड़ने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आला ब्यूरोक्रेसी और वुज़रा का एक हंगामी इजलास बुलाकर चीनी इंजीनियर्स और चीनी एहलकारों की सिक्योरिटी के हवाले से नए सख्त इकदामात का ऐलान करके चीन की हुकूमत को राज़ी करने की एक और नाकाम कोशिश कर रहे हैं, जो बार बार पैगाम भिजवा रही है हमारी डीप इस्टेब्लिशमेंट को कि इमरान खान को बरसरे इक़्तिदार लाकर पाकिस्तान में मुस्तहकम सियासी हुकूमत कायम की जाए तो वो सी पैक फेज़ 2 में $100 बिलियन यानी 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। ये नाज़रीन जो चीन का मैसेज है वो हम अपनी साबिक़ा वीडियोज़ में कई बार आपको सुना चुके हैं, आपके गोश गुजार कर चुके हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले नाज़रीन हम अपने नए आने वाले दोस्तों को ये याद दिलाएंगे कि ये चैनल आपका अपना है, क्योंकि ये आपके और इमरान खान के और 25 करोड़ आवाम के मिशन पर कारबंद है। इसलिए आप इसे सब्सक्राइब करके घंटी का निशान ज़रूर दबा दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए या हमारी टाइमलाइन पर मौजूद कोई और वीडियो आपको अच्छी लगे तो उससे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि चिराग से चिराग जलता रहे और ये जो पैगाम है खान का ये ज़्यादा से ज़्यादा अहले वतन तक पहुँचे। नाज़रीन, कुदरत को अभी अडयाला जेल के कैदी नंबर 804 का और ना जाने कितना सख्त इम्तिहान लेना है, कुछ यकीन से नहीं कहा जा सकता। लाहौर में पीटीआई को एक ही रोज़ में दो बड़े सदमात से दो चार होना पड़ा है। तख्त लाहौर जो पीटीआई की जन्मभूमि भी है और पीटीआई का लाड़काना भी कहलाता है, इमरान खान का सबसे पहला सियासी मोर्चा भी है, जो उन्होंने ज़मान पार्क में आज से 15-20 साल पहले लगाया था। पिछले 24 घंटों से कप्तान का ये जो सबसे पहला मोर्चा है वो सोगवार है। खुद अडयाला जेल में बैठा इमरान खान भी सोगवार है कि उनका सबसे वफादार और जानिसार साथी न सिर्फ उनको अलविदा कह गया है बल्कि दुनिया ही छोड़ गया है। जी हाँ नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं साबिक़ गवर्नर पंजाब मियां मोहम्मद अज़हर की, जो 9 अप्रैल को अडयाला जेल की तरफ एहतजाजी मार्च के दौरान पुलिस पथराव से ज़ख्मी हो गए थे। उनके सर पर पत्थर लगा था और पूरा चेहरा खून में नहा गया था। साथियों के रोकने के बावजूद वो अपनी उम्र और बीमारी को भूलकर इस एहतजाज में शरीक हुए थे और किसी 82 साला बीमार बुजुर्ग का एहतजाजी मार्च में शरीक होना
پاکستان کی موجودہ سیاست کا ایک نیا رنگ تھا، نیا روپ تھا کہ کس طرح قوم میں بجلیاں بھر دی ہیں خان نے۔ ناظرین، وہ ہراول دستہ بن کر آگے بڑھتے رہے اڈیالہ جیل پر کہ جب پولیس نے پتھراؤ کیا اور ایک پتھر ان کے سر پر لگا اور خون کا فوارہ بہہ نکلا اور پورا چہرہ جو لہو لہان ہو گیا، انہیں پھر مدد دے کر گاڑی میں بٹھایا گیا۔ یہ ویڈیوز آج بھی موجود ہیں، آپ وہ خود جا کر بھی یوٹیوب پر اور سوشل میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، عمر ان کی 82 سال تھی لیکن جذبہ جوان تھا۔ لاہور میں پی ٹی آئی اور عمران خان کی سیاست کو سب سے پہلا اور سب سے مضبوط مورچہ انہوں نے ہی فراہم کیا تھا کہ جب آج سے 15 سال پہلے وہ مسلم لیگ کاف چھوڑ کر پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے اور پرانے لاہور سے لے کر نئے لاہور تک انہوں نے ایک ایک ٹاؤن میں، ایک ایک یونین کونسل میں، ایک ایک حلقے میں، ایک ایک وارڈ میں جا کر گراس روٹ لیول تک پی ٹی آئی کو منظم کرنے میں اپنے کپتان کا ہاتھ بٹایا تھا، اور انتہائی بڑھاپے اور بیماری کی حالت میں بھی 8 فروری 2023 کا جو الیکشن ہے وہ انہوں نے لڑا اور 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ لے کر وہ ایم این اے منتخب ہوئے۔ 8 فروری کے الیکشن میں ناظرین، لاہور کو نون لیگ نے فارم 47 کے ذریعے جس طرح سے فتح کیا، اگر وہ انتہا درجے کی دھاندلی نہ ہوتی تو میاں اظہر 1.5-2 لاکھ ووٹ لے کر الیکشن جیتتے، تو ریاستی و حکومتی جبر کی وجہ سے ان کے صاحبزادے حماد اظہر بھی منظر عام پر اس الیکشن مہم میں نہ آ سکے تھے، اس لیے انہیں یہ الیکشن خود لڑنا پڑا اس بڑھاپے اور بیماری کی حالت میں، اور انہوں نے اس دھاندلی کی انتہا کے باوجود پھر یہ الیکشن جیتا بھی۔ انہوں نے لاہور میں پی ٹی آئی کی اس وقت سرپرستی کی جب لاہور تو ایک طرف رہا، پورے ملک میں عمران خان کا ساتھ دینے والا ملک کا کوئی بڑا لیڈر موجود نہیں تھا۔ یہ 2010 سے پہلے کا دور تھا ناظرین، اور پھر جب لاہور میں مینار پاکستان کا تاریخی جلسہ ہوا تو عمران خان کے بعد اس کامیابی کا سب سے بڑا سہرا سابق گورنر پنجاب میاں محمد اظہر کے سر تھا۔ وہ ایک طویل عرصے تک لاہور کے لارڈ میئر اور پھر گورنر پنجاب بھی رہے، اسی وجہ سے انہیں لاہور کے ایک ایک ٹاؤن اور ایک ایک وارڈ کی سیاست کا علم تھا، جو پی ٹی آئی کو گراس روٹ تک منظم کرنے کی جدوجہد میں عمران خان کے بہت کام آئی۔ ناظرین اکرام، میاں محمد اظہر نے اپنی سیاست کا آغاز عوامی سیاست کو نیا رنگ دینے والے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی سے کیا تھا۔ اس کے بعد وہ مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ وہ نون لیگ کے اہم ترین لیڈر بھی رہے اور نواز شریف کے ساتھ مل کر اسے ایک ملک گیر عوامی جماعت بنایا۔ نون لیگ نے ان سے بے وفائی کی تو وہ کاف لیگ کے مرکزی صدر بنے اور پھر اس کے بعد اسے فعال کیا اور عوامی سیاست زندگی بھر اور عوامی اور فعال سیاست کی، اور اپنی سیاسی زندگی کے جو آخری 15-16 سال ہیں وہ انہوں نے عمران خان اور تحریک انصاف کے نام کر دیے۔ ناظرین، پی ٹی آئی لاہور کے لیے دوسرا بڑا صدمہ کل 9 مئی کے حوالے سے لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں سنایا گیا محفوظ فیصلہ تھا، جس میں شاہ محمود قریشی سمیت 6 ملزموں کو بری کرتے ہوئے لاہور پی ٹی آئی کی جو پوری لیڈرشپ ہے اس کو سخت سزائیں سنا دی گئیں۔ سابق صوبائی وزیر ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود الرشید، سینیٹر اعجاز چودھری، سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ، خالد قیوم، ریاض حسین، علی حسن اور افضال عظیم پاہٹ ایڈوکیٹ کو 10 سال قید بامشقت کی سزائیں سنائی گئیں۔ یہ فیصلہ شیر پاؤ پل جلاؤ گھیراؤ کیس میں سنایا گیا۔ تحریک انصاف نے یہ تمام سزائیں ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور
غالب امکان یہی ہے کہ ہائی کورٹ سے یہ تمام سزائیں کالعدم بھی ہوں گی اور اس سے پہلے ان سب کی ضمانتیں بھی ہو جائیں گی۔ ناظرین یاد رہے کہ افضال عظیم پاہٹ نے 8 فروری کو وزیر اعظم شہباز شریف کے مقابلے میں فارم 45 کے تحت الیکشن جیت لیا تھا، لیکن انہیں فارم 47 میں ہروا دیا گیا۔ یاسمین راشد میاں نواز شریف کے مقابلے میں فارم 45 کے مطابق الیکشن جیت گئی تھیں 70,000 کی لیڈ سے، لیکن انہیں بھی فارم 47 میں ہروا دیا گیا۔ اب یہ سمجھ لیں کہ جن کو عوام نے الیکشن جتوایا تھا وہ سب 10 سال کے لیے جیلوں میں ڈال دیے گئے ہیں، اور جو الیکشن ہار گئے تھے وہ ملک کے اقتدار پر بیٹھے ہیں۔ کیسی عجیب سیاست ہے، کیسی عجیب جمہوریت ہے، اور کیسا عجیب یہ نظام ہے۔ ناظرین اکرام، دوسری طرف ذرائع کا دعویٰ ہے کہ چین کی حکومت نے پاکستان کی ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کو پچھلے ہفتے ایک بار پھر پیغام بھجوایا ہے کہ دنیا میں تشکیل پانے والے نئے عالمی اسٹریٹجک بلاک کو جوائن کرنے کے لیے ملک میں ایک مستحکم سیاسی حکومت تشکیل دی جائے اور عمران خان کی قیادت میں کم از کم 10 سال کے لیے اقتدار ایک ہی جماعت کو دیا جائے جس کو ملک گیر عوامی سپورٹ بھی حاصل ہو۔ اس لیے اس نئے پیغام سے ناظرین گھبرا کر وزیر اعظم شہباز شریف پر ایک بار پھر پاک چین دوستی کا دورہ پڑ گیا ہے، اور انہوں نے اعلیٰ بیوروکریسی اور اپنے قریبی جو سرکردہ وزراء ہیں ان کا اجلاس بلا کر اپنی ٹیم کو یاد دلایا ہے کہ پاکستان میں چینی انجینئرز کی سیکیورٹی کا ایک مسئلہ بھی موجود ہے جسے یہ حکومت پچھلے کئی ماہ سے بھول چکی تھی، اور اس حوالے سے صورتحال کو فول پروف بنانا ان کی ذمہ داری ہے۔ یہ جب اچانک یاد آیا ہے نئے پیغام کے بعد جو چینی حکومت نے دیا ہے، تو ان کی جو اولین ترجیح ہے کل کے اجلاس کے مطابق ایک بار پھر سیکیورٹی جو ہے وہ چینی انجینئرز کی وہ بن گئی ہے۔ اس سلسلے میں ناظرین جو اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا، اس میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی امور خارجہ طارق فاطمی، وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری اور وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ بھی شریک ہوئے۔ ان ناموں سے بھی ناظرین آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چین سے جو میسج آیا ہے وہ کتنا سخت ہے، اور اس میں کس لیول پر شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس حکومت کی جو امریکہ نواز پالیسیاں ہیں اور امریکہ نوازی کے تحت سی پیک کو جس طریقے سے انہوں نے فریز کیا ہوا ہے، اس پر جو رد عمل آیا، اب یہ اس کی وجہ سے اجلاس پر اجلاس ہونے لگیں گے۔ اب آئندہ اگلے چند روز اور چند ہفتوں کے دوران جو مزید اپڈیٹس ہوں گی وہ ہم آپ کو پھر جلد پیش کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔